الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر
ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ پارہ نمبر 19 ہے سورۃ النمل، آیت نمبر 38، 39، 40، 41، 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے ان درباریوں سے، آپ نے ان سرداروں سے کہا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، بلقیس جو سبا قوم کی بادشاہ تھی، ملکہ تھی، اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے تم میں سے کون ہے جو اس کے عرش کو اٹھا کے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جن بیٹھا تھا، بلکہ جنوں میں سے بھی عفریت جن تھا، بڑا جن۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، بادشاہ سلامت، وہ ملکہ آپ کے پاس نہیں پہنچے گی، میں عرش اٹھا کے پہلے لے آؤں گا، آپ مجھے حکم کریں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، اس میں سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا، بعین ہی جس طرح وہ عرش ہے میں وہ اٹھا کے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مجلس میں الذی، ایک وہ بیٹھا تھا۔ اب یہ وہ کون ہے؟ اب الذی سے مراد جن بھی ہو سکتا ہے، اب الذی سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے۔ انسان تھا یا جن تھا؟ یہ انسان یا جن وہ تھا عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو آپ کی آنکھ جھپکتی ہے نا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے ہی پہلے میں اس ملکہ کا عرش اٹھا کے آپ کے پاس حاضر کروں۔ فلما رآ مستقرا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے اور آپ اتنے لمحے میں اتنے دور سے اور اتنا وزنی وہ عرش اٹھا کے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو۔ فلما رآ مستقرا عندہ، بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ وہیں بیٹھے تھے، آنکھ جھپکی اور عرش حاضر ہو گیا۔
عرش کو دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اللہ، حق بنتا تھا اس انسان کا، حق بنتا تھا اس جن کا جو وہ تخت لے کے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بنتا تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی تعریف کرے، یا اس کے بارے میں کوئی تعریفی جملے کہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ کے پاس بڑی پاور ہے، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے کہ اتنا لمبا سفر اور اتنا وزنی تخت آپ نے آنکھ جھپکنے کی مقدار کے وقت میں حاضر کر دیا ہے، آپ کی کمال ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، بھائی کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس کا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے جس طرح سے بھی یہ تخت منگوا دیا ہے، یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا یہ جو تخت لے کے آیا ہے اسی کے سامنے جھک کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بابا جی السلام علیکم، بڑی کرامت ہے تمہاری، تو چاند لمحے میں بلکہ چاند سیکنڈ میں آپ نے عرش یہاں حاضر کر دیا، سلوٹ ہے جی بابا جی آپ کو، میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا، میں تو آپ کا مرید ہو گیا، بس میں نے اپنی ساری زندگی اب آپ کے نام وقف کر دی۔ اللہ یہی چیک کرنا چاہتا تھا، اللہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں یا میری ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا دراصل اس شکریہ کا جو فائدہ ہے وہ اسی انسان کو خود کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو میرے رب کی ناشکری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ یہ چند آیات تھیں جن کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کے اولیاء اللہ کی کرامات اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اٹھا کے اللہ کے ولیوں کو دے دیتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، حقیقت میں ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندہ کسی بھی انسان سے، جن سے، فرشتے سے، نبی سے، ولی سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ لیکن یہ مدد جو ہے یہ وہ مدد ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ اگر بندہ کسی کے پاس سبب کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے وہ مدد جائز ہے۔ اگر کسی سبب، کسی ذریعے کے سے میں اگر کہیں پہنچ سکتا ہوں تو وہ ہیلپ لینا، وہ مدد لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایسی مدد جہاں بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، نہ بات کو پہنچانے کا، نہ اس کی بات کو سننے کا، نہ میرا وہاں پہنچنے کا، نہ اس کا میری مدد کرنے کا، بظاہر کوئی مجھے ذریعہ نظر نہیں آ رہا، بظاہر کوئی مجھے سبب نظر نہیں آ رہا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ میں ملتان میں رہتا ہوں،
اب ایک بندہ یہاں فیصل آباد سے بیٹھ کے کہے یا عدنان ساجد میری مدد کر، یا عدنان ساجد میری کیا کر، مدد کر۔ اب یہ یا عدنان ساجد اگر وہ کرتا ہے موبائل نکال کے میرا نمبر ملا کے، تو پھر یہ سبب کے ذریعے، تو پھر یہ کس کے ذریعے، یہ سبب ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی آواز، اپنی مدد مجھ تک پہنچا رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اور اس کے جواب بھی میں دوں گا پھر موبائل پر، ہاں جی ٹھیک ہے، اگرچہ میں ملتان بیٹھا ہوں آپ فیصل آباد ہو، لیکن میری آواز اس تک اور اس کی آواز مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سبب بن گیا ہے۔ اب میں اسے کہہ دوں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، آپ جو چیز کہہ رہے ہو مجھ سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، میں اس کے ذریعے اسے بتا دوں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی موبائل نہیں نکالا، ایسے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا عدنان ساجد میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں فلاں ہوں، روزی سے تنگ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، آپ اچھے ہو، آپ عالم ہو، آپ یوں ہو، بس میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے۔ اب یہاں بیٹھ کے مجھے بلا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ ما فوق الاسباب ہے، بیچ میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ہم دونوں کی آواز ایک دوسرے تک پہنچا سکے۔ اس انداز سے اگر کسی ذات کو پکارا جائے گا مشکل میں تو وہ صرف ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک، اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو ما فوق الاسباب، اللہ کو بلایا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا، اس علم والے سے کہا، اب اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس کوئی سبب تھا، اس کے پاس کوئی جہاز تھا، اس کے پاس کوئی بحری بیڑا تھا کہ جس سبب کے ذریعے سے وہ تخت لے کے آ گیا؟ اب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر جو تخت حاضر کیا ہے وہ بھی تو ما فوق الاسباب ہے۔ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تخت ایسے آ سکتا ہے آم جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے ما فوق الاسباب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے یا اس انسان سے کہا، وہ سن رہا تھا، سامنے بیٹھا تھا، سن رہا تھا، موجود تھا نا؟ اچھا، پھر جب وہ جن تھا یا انسان تھا، اللہ فرماتا ہے اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، کون سی کتاب تھی؟ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی وضاحت کی ہے، نہ ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ اب اگر کوئی انسان 14ویں صدی کا مولوی کہے کہ اس سے مراد حضرت خضر تھے، اس سے مراد حضرت جبرائیل تھے، اب اس مولوی کو کس نے کہا؟ اب پتہ نہیں یہ کتنے ہزار سال پرانی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے میں آنے سے ہی ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے۔ آج کے مولوی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتار کے بتایا نہیں ہے، ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی ہے، اس کو کس نے کہا؟ اب عام انسان پر فرشتہ تو آ نہیں سکتا، فرشتہ وحی لے کے کس کے پاس آتا ہے؟ نبی کے پاس۔ اب آپ سوچیں فرشتے کے علاوہ کون ہے جو انسان کے پاس آ کے جھوٹی وحی کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔
شیطان ہے جو الٹی پلٹی پڑھاتا ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہو اور جو چیز نہ حدیث میں ہو، پھر وہ مولویوں کے دماغ میں، انسانوں کے دماغ میں آ کے وہ شوچا چھوڑتا ہے، نہیں 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 یہ بات یوں ہے، نہیں 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 یہ بات یوں ہے، اس سے مراد وہ فلاں اللہ کا ولی تھا اور اس نے اپنی کرامت دکھائی، اس نے اپنی کرامت دکھائی اور اس کی کرامت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ قرآن واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہے نہ اس کی کوئی کرامت ہے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی کرامت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آج کے مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو بلانے کا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ چاہے نیک تھی، وہ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، حقیقت میں اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی میں آج اپنی کوئی بات، اپنا کوئی لفظ، اپنا کوئی جملہ ان تک نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان تک پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں ان کی قبر پہ چلا جاؤں، ان کی دربار اور مزار پہ کھڑا ہو کہ اگر میں کہوں کہ میں پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میں جانتا ہوں آپ حل نہیں کر سکتے ہو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق بڑھانے والا اللہ ہے، میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن آپ کے پاس اس لیے آیا کھڑا ہوں، آپ اللہ کے دوست ہو، آپ اللہ کے ولی ہو، آپ نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اب ایک بات جو میں اللہ سے کہوں گا میری اتنی نہیں مانی جائے گی، میری اتنی نہیں سنی جائے گی جتنی اگر آپ میری جگہ پر میری بات کہہ دو آپ کی مانی جائے گی، اتنی میری نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ عقیدہ بنا کے، یہ نظریہ بنا کے آج کے مسلمان بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں، وہ ان مزاروں اور درباروں اور قبروں پر کھڑے ہو کے اپنی وہ التجا، اپنی وہ ضرورت، اپنی وہ مشکل اس اللہ کے ولی کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کو سنا رہے گئے۔ عقیدہ یہ ہے میں اس کو کہوں گا، پھر یہ اللہ کو کہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ روم ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کہتا ہے آپ جو بندہ فوت ہو جائے اس کو سنا، لیکن میں اس قبر پر کھڑا ہوں اور اس کو سنانے کی کوشش کر رہا بعین ہی اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ان لات منات عزا یہ جو ان کے خدا تھے، یہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوئی تھی، دنیا میں رہ کے اللہ کا ایک مقام حاصل کیا ہوا تھا، ان کی نیکیوں کو دیکھے، ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم ان کا بت بنا لو، اور بت بنا کے تم تو گناہگار ہو، خطا کار ہو، بیکار ہو، اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں ان کو سناؤ، یہ اللہ سے کہیں گے پھر تمہاری ساری کی ساری مشکل دور ہو جائے گی۔ وہی سسٹم شیطان نے آج کے مسلمانوں کے دماغ میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ جاتے ہیں اس دربار پر، قبر پر، مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کے رو رو کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو اپنی التجا سنا رہا ہے۔ عقیدہ یہ ہے یہ اللہ سے کہے گا پھر میری مشکل دور ہو جائے گی۔
ان دونوں چیزیں میں کوئی آپ کو فرق نظر آیا؟ وہ بت ہے اور یہ قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اے میرے محبوب انک لا تسمع الموتى، آپ کسی مردے کو سنا نہیں سکتے۔ یہ جو مولوی ہیں مجھے سخت نفرت ہے واللہ، ان مولویوں نے ہی ہمیں جدا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، آپ دنیا دار لوگ ہو، آپ نے دین سمجھا نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو شریعت کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، کھیتی باڑی آپ جانتے ہو، اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن جو مولوی ہے، یہ جو مولوی ہے، اس نے 8 سال لگایا ہے مدرسے کے اندر، اس نے 10 سال لگائے ہیں، اس نے 12 سال، اور کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ وہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے، اب 40 سال سے وہ حدیثیں پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر مولوی نہیں جانتا حقیقت کو تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہر چیز سے واقف ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ شیطان کے چکر میں آ گیا ہے۔ یہ اب سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث تلاش کرتے ہیں، وہ سند صحیح ہو یا سند ضعیف ہو یا جس طرح کے بھی ہو، یہ رات دن کوشش کر کے ایک ایسی حدیث لے آتے ہیں، ایک ایسی روایت تلاش کرتے ہیں کہ جس سے قرآن کا انکار کر دیا جائے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارا جو فرقہ ہے، وہ سیدھا ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت غلط ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مردہ سنتا ہے پہلی دلیل، یہ لوگ وہ دلیل دے کے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو دفن کر لیتے ہو قبر میں، دفن کر کے واپس آتے ہو تو تمہارا وہ بھائی تمہاری جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا؟ یہ دیکھو، اگر تمہارا مردہ جو کچھ بھی نہیں تھا جوتیوں کی آواز سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ اور جو ایک سادہ مسلمان ہے وہ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تو پکی دلیل آ گئی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، جب آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا تو پھر آپ قبرستان میں جاتے ہو اور کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ جب سنتا نہیں ہے تو پھر سلام کیوں کرتے ہو؟ سوال ہے نا، جب وہ سنتا ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں سنتا، تو پھر قبروں کے پاس جا کے، قبرستان میں جا کے سلام، اگر تمہارا سلام سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ تیسری دلیل، جنگ بدر ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے کافر قتل کر دیے گئے، اور مسلمانوں نے انہیں گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اب بتاؤ، میں نہیں کہتا تھا تمہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، اور میں جو شریعت لے کے آیا ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں، یہ دین سچا ہے، اب بتاؤ تمہیں پتہ چلا یا نہیں چلا؟ حالانکہ وہ مرے پڑے تھے،
اور صحابہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئے ہیں، اب وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ اب وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ اب وہ سن بھی رہے گئے، اب وہ میری بات سن رہے گئے اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ تیسری دلیل ہے، اگر ابو جہل سن سکتا ہے مرنے کے بعد، سوال ہے اگر مرنے کے بعد ابو جہل سن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں سن سکتا؟ اب یہ 3 حدیثیں ہیں، اور ان 3 حدیثوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بندہ مر جائے اس کو سنا نہیں سکتے، اور حدیثیں کہہ رہی گئے آپ سنا رہے گئے، آپ مردوں سے باتیں کر رہے گئے اور مردے سن رہے گئے، آپ خود فرما رہے گئے وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، آپ خود کہہ رہے گئے قبرستان میں جب جایا کرو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو رہے گئے مردوں کو۔ اب یہ قرآن کی آیت اور یہ تینوں روایات کو کیا کرتے ہیں؟ اب بالکل قرآن کے مخالف لے آتے ہیں۔ اب یہاں آ کے سادے مسلمانوں سے ایک کام یہ کرواتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف قرآن مانیں گے، ہم صرف کیا کریں گے؟ قرآن مانیں گے۔ یہ دوسرے فرقے والے جو درباروں کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں، وہ دوسرا ایک فرقہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہمارے اندر بڑی توحید ہے، کچھ ربڑی ہیں اور کچھ پتھری ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں۔ اب وہ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت لے لیتے ہیں اور بخاری شریف کی تینوں حدیثوں کا انکار کرا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ تم ان حدیثوں کا انکار کر دو، یہ قرآن مجید کے خلاف آ گئی ہیں۔ جو احادیث قرآن کے خلاف آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو مان لیں گے۔ لیکن یہ تینوں حدیثیں قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں، صرف جب انسان کا قلب سلیم ہو اور دماغ میں ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے، میں نے صرف صراط مستقیم تلاش کرنی ہے، میں نے کوئی فرقہ نہیں جوائن کرنا، میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے میں شامل نہیں کرنا۔ جس میرے بزرگ نوجوان بھائی کی یہ خواہش ہو مجھے ہدایت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر میں اور آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوائن کر لیں، کسی فرقے کے ساتھ ملا لیں، تو پھر سمجھو ہمارا دماغ بند ہو گیا۔ اب ہم وہی سوچیں گے، وہی کریں گے جو ہمارے فرقے میں ٹھیک ہوگا۔ جو ہمارے فرقے میں ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے قرآن میں ٹھیک بھی ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورت کا نام سورت الفاتر ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال دی ہے۔ مثال کیا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ یہ سورت الفاتر ہے، گھر میں جا کے تھوڑا ترجمہ پڑھ لینا۔ آیت نمبر 19، 20، 21، 22۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اے محبوب آپ ان سے تھوڑا پوچھو کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ایک بندے کی آنکھیں ہیں اور دوسرا اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ایک روشنی ہے اور دوسرا اندھیرا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ایک سایہ ہے اور ایک دھوپ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ایک مردہ ہے اور دوسرا زندہ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ فیصلہ بعد میں کیا پتہ برابر ہوں، بولتے نہیں نا، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس مردے کو چاہے سنوا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو بندہ مر کے قبر میں دفن ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اب اس کو سنانا اللہ فرماتا ہے میری صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے مردے کو سنوانا میری صفت ہے، میں جس مردے کو جب چاہوں سنوا سکتا ہوں۔ لیکن اے میرے نبی، آپ کے لیے اصول یہی ہے، آپ کے لیے قاعدہ وہی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ آپ اگر خود کہیں میں اپنے ابا جی کو اپنا فنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اماں کی قبر پہ چلے جائیں اور اسے جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تسلیاں دیں، جیسے مولوی آج کل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرا بھائی اب تم کہو ربی اللہ ربی اللہ نبی جی محمد فلاں، اوپر سے بیٹھ کے نا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اے محبوب، اگر آپ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے جا کے اپنی کوئی بات، اپنی کوئی گفتگو اگر اسے سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے اصول یہ ہے، آپ کا قاعدہ یہ ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا سکتے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، اب اس کو وقت کا نبی بھی، 1,24,000 نبیوں کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ ہاں، اب اگر اس مردے کو زندوں کی آواز سنوانی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، وہ میں اللہ خود سنواؤں۔ جب ہم اپنے رشتہ دار کو دفنا کے واپس آتے ہیں، ہم وہ دڑے مارتے ہیں، جوتیاں مارتے ہیں زور زور سے تاکہ میری جوتی کی آواز میرے ابو جی سن لیں کہ میں اب جا رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے اپنی جوتیوں کی آواز اپنی ماں کو سنانے کا؟ ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے جوتیوں کی آواز مردے کو سنانے کا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا بھائی۔ ہم اگر جوتی کی آواز ابا جی کو کس لیے سنائیں گے؟ ڈوب کے مر نہ جاؤں کہ باپ کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو جوتیوں کی آواز سنو، اپنی ماں کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو جوتیوں کی آواز سنو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری جوتیوں کی آواز میری ماں کو میرے باپ کو سنوائی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھ، جن بچوں کی خاطر، جس اولاد کی خاطر تو نے اپنی ساری زندگی داغ پہ لگا دی ہے، ان کا مستقبل بنانے کے چکروں میں تو نے دین نہیں سمجھا، شریعت نہیں سمجھی، دین نہیں سیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں سیکھی، تو نے نماز اور قرآن کے قریب نہیں آیا، ہے میں اس کی دکان بنا لوں، اب اس کا پلاٹ بنا لوں، اب اس کا گھر بنا لوں، اب اس کا بزنس سیدھا کر لوں، انہی کے بزنس سیدھے کرتا رہا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کر کے آخرت کی تیاری تو نے نہیں کی۔ اب سن ان کی جوتیوں کی آواز، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آج تیرے ساتھ آنے کو تیار ہو، سارے کے سارے تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سن ان کے جانے کی آواز سن۔ اور باقی دوسری بات، قبرستان میں جا کے سلام کرنا، قبرستان میں جا کے سلام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب میں مردے کو کہوں گا السلام علیکم، پھر وہ واپسی مجھے کہے گا وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قبرستان میں جا کے سلام کروں، میرا سلام مردہ سن لے اور مردہ واپسی جواب دے اور میں زندہ نہ سن سکوں، پھر تو مردہ میں ہوا، وہ تو نہ ہوا۔ ہاں، قبرستان میں جو جا کے دعا کرنی ہے، سلام کرنا ہے، وہ پوری اگر آپ دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ حضور نے کہا ہے جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، من المومنین والمسلمین، اے مسلمانوں مومنوں، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی ان قریب یہاں تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اپنے لیے بھی عافیت کی دعا کرتا ہوں اور تم قبر والوں کے لیے بھی عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کیا کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ ہم خط لکھتے ہیں اور خط میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں لکھتے ہیں؟ ہم یہ جس کو خط بھیجنا چاہتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں، اس کو کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے،
مردے کو سنانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب کر کے کہا اور پھر فرمایا یہ تم سے زیادہ سمجھ رہے گا میری بات کو، تم سے زیادہ یہ جان رہے گا میری بات کو، وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ اسی وقت کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو آواز سنوائی اپنے نبی کی کہ تم کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، تم کہتے تھے اس کی شریعت ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھ لو ہم نے اس کو غالب کر دیا ہے، ہم نے اس کو کامیاب کر دیا ہے، اور تم نامراد ہو گئے ہو، اور تم بالکل جھوٹے تھے اور تم ناحق پہ تھے، اور ہمیشہ باطل ہی بٹتا ہے اور جو حق ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آج سن لو اپنے کانوں سے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں۔ پاگلوں کی طرح قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم، مٹی کا ڈھیر ہے اور مٹی کے سامنے رو رہا ہے، اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ بے وضو کر کے مسجد میں آ جا اور اللہ کے سامنے رو۔ دور کر دیا مولویوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، دور کر دیا، اللہ کا تعارف نہیں کراتے۔ کل خانے میں چلے جاؤ، جمعراتے میں چلے جاؤ، چالیسویں میں چلے جاؤ، ورینے پہ چلے جاؤ، میلاد پہ چلے جاؤ، کسی پروگرام پہ چلے جاؤ، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا، فلاں بابے نے یوں کر دیا۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شادی کا ایک بیڑا جا رہا تھا بارات والا، 12 سال کے بعد وہ ڈوب گیا تھا سمندر میں ڈوبا رہا۔ کتنے سال ڈوبا رہا؟ 12 سال سمندر کے پانی میں ڈوبا رہا۔ 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار کر دیا۔ بھئی 12 سال کے بعد جو ڈوبے ہیں ان میں کیا بچا ہے؟ اچھا پھر پیر صاحب کو کیسے پتا چلا بھئی یہاں جو ہے نا جو بیڑا تھا یا کشتی تھی وہ ڈوب گئی؟ انہوں کو کس نے کہا؟ اور نہیں جی وہ جو ڈوبے تھے نا انہوں نے کہا تھا یا غوث اعظم۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یا غوث اعظم کہا تو یہ آواز پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک کیسے پہنچی؟ فون تو تھا نہیں، اور کوئی ذریعہ بتاؤ۔ پھر جب پیر صاحب آئے اس کشتی کو پار کرنے کے لیے، وہ سمندر کے اندر کس بحری جہاز پہ گئے؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، کسی مسلمان کے دماغ میں آنے والی یہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں جن کو دماغ نہیں مانتا، جن کو عقل نہیں مانتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی اصحاب کہف تھے، 15واں پارہ سورۃ کہف، اللہ تعالیٰ نے 309 سال اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، نیند آ گئی۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، کسی نے کہا آدھا دن ہوا ہے، کسی نے کہا 1 دن ہوا ہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ 309 سال بندہ سو سکتا ہے؟ وہ مان لیتے ہو، یہ نہیں مانتے ہو۔ مقابلہ دیکھو کیسے بھئی، وہ ہم اس لیے مانتے ہیں، وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو وحی دے کے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے جب ہمارا نبی ہمیں کوئی بات کہہ دے گا، وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا ابو جہل کو، ابو جہل نے کہا میں کہتا نہیں تھا تمہیں کہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، اب دیکھو آج نایا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں راتوں رات معراج کر کے آ گیا ہوں، مسجد اقصی بھی گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سدرۃ المنتہی، پھر واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا ابو جہل نے، میں خود اپنے کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر سچ ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے 309 سال، حضور کہہ دیتے 3,09,000 سال، تو کیا تھا؟ سچ۔ قرآن کہہ دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، بیت المقدس ویران تھا، جب 100 سال بعد اٹھے آباد تھا۔ قرآن نے کہا ہے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، قرآن نے کہا ہے سچ ہے، حضور نے کہا ہے سچ ہے۔ اگر یہ بیڑے والی بات قرآن میں آ جائے، اگر یہ کشتی والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے، دجال آئے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ملک یوں بن جائے گا، فلاں ملک یوں بن جائے گا، ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر حضور ان نشانیوں میں یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا، وہ اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا، 12 سال کے مرے ہوئے بندے جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں وہ انہیں زندہ کر دے گا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کی یہ جھوٹی کرامات سنا سنا کے سادہ مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دلیلیں تھیں۔ اب پھر ایک لاجک دیتے ہیں ذہنی، تاکہ جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھوں کے لیے یہ دلیلیں ہیں، اور جو بالکل ان پڑھ ہیں انہیں پھر اس طرح سمجھاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آپ دیکھو کہ ایک جج ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اگر میں نے جج سے ملنا ہے تو سب سے پہلے مجھے کس سے ملنا پڑے گا؟ چپڑاسی سے، ہے نا جی؟ یا میں براہ راست جج سے مل سکتا ہوں؟ پہلے چپڑاسی سے ملوں گا، پھر وہ چپڑاسی، پھر وکیل، پھر جا کے میں جج تک پہنچوں گا۔ وہ کہتا ہے ایک دنیاوی جج کو ملنا ہو تو بندہ چپڑاسی اور وکیل کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور تم براہ راست اللہ کو ملنے جا رہے ہو، بڑی بات ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، یہ مسجد کی چھت ہے، آپ میں سے کوئی بندہ بغیر سیڑھی کے مجھے اس مسجد کی چھت پہ چڑھ کے دکھائے، کوئی چڑھ سکتا ہے؟ انسان تو نہیں چڑھ سکتا، جن چڑھ جاتے ہیں، انسان نہیں چڑھ سکتا۔ انسان اگر مسجد کی چھت پہ چڑھے گا تو مسجد کی چھت پر چڑھنے کے لیے اسے وسیلے کی کیا ہے؟ سیڑھی وسیلے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بغیر سیڑھی کے وسیلے کے وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اب دیکھ لو، اسی طرح جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی وسیلہ، جج سے ملنے کے لیے وکیل اور چپڑاسی وسیلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اپنی دعا اللہ تک پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے یہ وسیلے بنائے ہوئے ہیں کہ تم ان سے کہو گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور پھر تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور ایک سادہ بندہ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو منات کو پکارتے تھے، پہلے تو لات تھا، عزا تھا، ان بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان سے کہتے تھے، پھر ہمارے کام ہوتے تھے۔ اب تو ہم مسلمان ہو گئے، اگر اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ اگر آہستہ سے پکاریں اللہ سن لے گا، یا بلند آواز سے پکارنا پڑے گا اس کو؟
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، انہیں کہو اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، یہ مسجد کی چھت تو تقریباً ہم سے 12 فٹ دور ہے، یہ مسجد کی چھت تو ہم سے تقریباً 12 فٹ قریب ہوگی، 12 فٹ یا 13 فٹ، اور وہ جو جج ہے وہ تقریباً ہمارے درمیان کوئی 50-60 قدم کا فاصلہ ہے، 50-60 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کے لیے چپڑاسی ضرورت پڑتا ہے، اس کے لیے وکیل بھی بیچ میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، یہ 12 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس میں جو ہے نا سیڑھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تو نے کہا میں قریب ہوں، اے اللہ کتنا قریب ہے؟ ایک پیر عبد القادر جیلانی سے کام چل جائے گا یا داتا والا ساتھ ملانا پڑے گا، یا ہمارے ادھر شجاباد میں نوری لال ہے اس کو بھی بلانا پڑے گا؟ کتنے اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا پڑے گا اپنی بات تجھ تک پہنچانے کے لیے؟ تو ہم سے کتنا قریب ہے، تو ہم سے کتنا دور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، سورۃ القاف ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں ان سے ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جہاں سے سانس نہیں نکلتی اس سے بھی زیادہ، اتنا نہیں اس سے بھی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، بھئی ایسے حلق سے آواز نکلے گی، اور اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ مسلمان کی مرضی ہے کہ جو ذات اپنے علم، طاقت اور پاور کے اعتبار سے انسان کے اتنے قریب ہو، وہ انسان پھر بے وقوف ہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں لاہور جا رہا ہوں داتا کے پاس، اسے کہوں گا پھر وہ اس کو کہے گا، پھر یہ میرا کام کر دے۔ عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، ان مولویوں کو چکروں میں نہ آؤ، خدا را یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو میرا بھائی، جو میرا بزرگ، جو نوجوان، میری ماں اور بہن اس اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ ایک ادنا سی بھی چیز ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر 1,24,000 نبی ان کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے، 25 نبیوں کا خود نام بیان کر دیا ہے، اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں کہ فلاں نبی نے کیسے دعا کی، فلاں نبی نے کیسے دعا کی، اور جتنی قرآن مجید میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ کہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندے اور اس کی دعا کے درمیان اللہ کا نام تو آ سکتا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے جب بھی مجھ سے کسی چیز کی ضرورت ہو میرے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ مجھے پکار لو، میں تمہارا کام کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کافروں کی سنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی سنی تھی؟ وہ شیطان تھا، اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں تیرا حکم مان کر حضرت آدم کو سجدہ میں نہیں کرتا، میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، اور اتنی بدتمیزی پہ وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا، لیکن وہی کھڑے ہو کے کہتا ہے اے اللہ میری ایک دعا قبول فرما۔ بھئی کیا دعا ہے؟ کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہیں کھڑے ہوئے کی فوراً دعا سنی اور قبول فرما لی۔ شیطان سے بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں؟ ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں، ہم جتنے بھی خطا کار ہو جائیں، تو کم از کم ہم شیطان سے تو آگے نہیں نکل سکتے نا۔ تو پھر جب شیطان کی وہ براہ راست سن رہا ہے، جب شیطان کی وہ براہ راست سن رہا ہے،
تو میرے بھائیوں ہم تو پھر بھی الحمدللہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں مسلمان تو ہیں نا، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، قرآن پر ایمان تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان تو ہے۔ جب ہم سچے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو بلائیں گے اور گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ اکبر، عاجزی انکساری کے ساتھ توجہ سے جب ہم اپنے رب کو بلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے کہا، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آ جاتی ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو اور وہ مجھ سے مانگ رہا ہو اور میں اپنے اس بندے کے دونوں ہاتھ خالی لٹا دوں، مجھے رب کو شرم آتی ہے۔ تو آپ میرے بزرگ ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو، نہ کہ ان کے قریب ہو جاؤ جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، مٹی کا ڈھیر ہے اور اس مٹی کے نیچے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا باپ جانتا ہے، نہ میرا دادا جانتا ہے، نہ میرا پردادا جانتا ہے، 100 سال سے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس میں کون تھا، کون آیا تھا، کیا تھا، کوئی حقیقت نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ایسے سنی سنی ہے، یہ اللہ کا ولی تھا، اس کی دربار تھی، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ جو کہانیاں ہیں میں سناتا ہوں اور انداز سے ہوتی ہے، بابا جی سناتے ہیں پھر وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سناتا ہے اس میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے، یہ سناتا ہے اس میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو کہانیوں میں تبدیلی آتی ہے یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ایک ہوتی ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے، اپنے رب کو ہم پہچانیں، ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کریں، اولیاء اللہ کی عزت کریں، اولیاء اللہ کا اکرام کریں۔ اگر وہ زندہ بیٹھے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اللہ اکبر آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ ان سے تعاون کریں، آپ ان کے پاس جا کے ان کا تعاون کر کے آپ ان سے اپنے حق میں دعائیں منگوائیں۔ زندہ بیٹھا ہے تو اپنے حق میں اس سے اللہ سے دعا کرائیں۔ جب وہ مر گیا ہے، قبر میں دفن ہو گیا ہے، اب میرے بھائیوں نہ وہ میری سن سکتا ہے اور نہ میں اس کی سن سکتا ہوں۔ اگر اب پھر بھی میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر ایسے سمجھو جو اللہ کی صفت ہے، اللہ نے کہا ہے مردے کو میں سنواتا ہوں، اب میں کوشش کر رہا ہوں مردے کو سنوانے والی جو اللہ کی صفت ہے وہ میرے اندر آ جائے۔ نعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔